وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری یعنی سرداری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی رسول کو بھیجنا چاہتا تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ نوح تو بس ایک ایسا آدمی ہے جسے دیوانگی یعنی پاگل پن کی بیماری ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ وقت تک انتظار کر لو، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین غلبوا انہم مغرقون۔ تب ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے حساب سے ایک کشتی بنائیں، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابلنے لگے یعنی ہر طرف سے پانی آ جائے تو ہر قسم کے جوڑے سے دو یعنی نر اور مادہ میل اور فیمیل اس کشتی میں سوار کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، مگر اس کو سوار نہ کرے جن کے خلاف پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہلاک ہوں گے، اور ظلم کرنے والوں یعنی انکار کرنے والوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، یہ بات پکی ہے کہ یہ لوگ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو اے نوح، جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظلم کرنے والوں یعنی انکار کرنے والوں سے نجات دی۔ وقال رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اے نوح، آپ کہیے، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ پر اتار دے اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبطلین۔ بے شک اس قصے میں کئی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اور پھر ان لوگوں کی طرف انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک 8 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور یہ پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 پیر مشہور تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس کا تذکرہ سورہ نوح سورہ نمبر 71 کے اندر ہے۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے یعنی بزرگ کو پوجتے تھے، تو نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور کہا، تم لوگوں کا حقیقی اور سچا معبود اکیلا اللہ ہے، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ تو قوم نے کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم۔ ارے یہ تو تم جیسا انسان ہے، یہ برتری چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہر زمانے میں رہا ہے، جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کافروں نے انسان ہونے کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا کہ ارے یہ تو انسان ہے تو رسول کیسے بن سکتے ہیں، اور کچھ اندھی محبت کرنے والوں نے رسول ہونے کی وجہ سے انسان ہونے کا انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول ہیں تو وہ انسان رہے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے گا، رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں سے ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہوتا ہے۔
وہ سردار ہوتے ہیں۔ آگے ذکر ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، میرے رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں اور کشتی کے اندر سوار کر لے جوڑے جوڑے میل اور فیمیل، اور گھر والے کو بھی، لیکن گھر والوں میں سے ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، ان کا بیٹا کنعان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، یہ لوگ توحید پر نہیں تھے۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والی کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پتہ یہ چلا گھر میں سمجھانا ایک بڑا کام ہے، دل گردے کا کام ہے، لیکن اپنا کام ہے سمجھاتے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کشتی پر جب بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ اس لیے ہم اور آپ جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ پھر اسی طرح اور دوسری جگہ پہ 2 آیتیں ہیں، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 13 اور 14، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے۔ تو ہم اور آپ رکشے میں بیٹھیں، بائک پر بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، فلائٹ پر بیٹھیں، جس چیز پر بھی بیٹھیں، سائیکل پر بیٹھیں، جس چیز پر بھی بیٹھیں، سواری کریں، نکل لیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ ہمیشہ آپ اپنے کار کے اندر یہ دعا رکھیں کہ جیسے آپ کا ڈور کھلے وہ دعا آ جائے۔ دعا کی بڑی برکت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں رہیے تو شیطان آپ سے دور رہے گا۔ آیت نمبر 31 میں ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، کہ پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھیجا، دوسرے لوگوں کو بھیجا۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قوم عاد مراد ہے جن کی طرف حود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا قوم سمود مراد ہے جس کی طرف صالح علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے، کیونکہ آیت نمبر 41 میں الصیحہ کا لفظ آیا، یعنی چیخ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مدین والے، ایکا والے کا ذکر ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنی بھی قومیں آئی ہیں جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔